ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا کانسیپٹ چلا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ یا کسی بھی ذات کے ساتھ یا کسی بھی پروفیشن پیشے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں، پیسہ بنا لوں، چیزیں بنا لوں، پلاٹس بنا لوں، گھر بنا لوں، یا طرح طرح کی جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں میں اس کو بس سیٹ کر لوں اپنے آپ کو۔ لیکن اس چیز کو ٹوٹلی ہی بھول گئے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھی بنانا ہے۔ دنیا کی چیزوں کے لیے، اپنا مال بنانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے۔ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کا حق کھا رہے ہیں، ان کا مال کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیٹی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ واٹ ایور جو کچھ بھی ہے ہم سب جانتے ہی ہیں۔ لیکن ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ہم وہ تک نہیں پڑھتے، دوسرے غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، چھوٹوں کے ساتھ نہیں آتے۔ اگر کوئی فقیر مانگنے آ جاتا ہے تو اس کو ہم ڈانٹ ڈپٹ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ روز ہی آ جاتے ہو، معمول بنا لیا ہے، یا واٹ ایور جو بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں پیسہ پیسہ پیسہ، بس یہی چیز لگی ہوئی ہے۔ پیسے نے تو ہمارے ساتھ بھی نہیں جانا، اور جو پیسہ ہے وہ انسان کو اوپر تو لے جا سکتا ہے، لیکن انسان خود پیسے کو اوپر نہیں لے جا سکتا۔ جب مر گیا تو اس کا پیسہ کہاں پہ ہے؟ خالی ہاتھ جانا ہے۔ ایک کفن ہوگا، وہ بھی وہ خود نہیں لا پائے گا، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے نیک موت دی، اللہ تعالیٰ سب کو نیک موت دے، اور بے شک حق اور سچ جانا ہی جانا ہے یہاں سے، دنیا سے، تو اللہ پاک نیک موت دیں اور ہر کسی کے نصیب میں کریں کفن بھی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نصیب میں وہ بھی نہیں ہوتا، اور ساری زندگی وہ اس چیز میں گزار دیتے ہیں، میں نے مال بنانا ہے، مال بنانا ہے، مال بنانا ہے، دولت بنانی ہے، گھر بنانے ہیں، گاڑی لینی ہے، فلاں فلاں بلا بلا، جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے، اور آگے ہم جواب دیں اپنی زندگی کے۔ ہم نے جو دنیا میں زندگی گزار دیا ہم اس کے جواب دیں ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے جواب دیں نہیں ہیں، ہم جواب دیں ہیں، کیونکہ ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہوا ہے۔ اس دنیا کا جو سب سے بڑا سرپرائز وہ کیا؟ موت ہے، ٹھیک ہے؟ موت کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ سب سے بڑا جو موت ہے وہ ایک سرپرائز ہے، اور جب وہ موت آ جاتی ہے، قبر میں انسان چلا جاتا ہے، اور آخرت کا دن آئے گا، تب اسے احساس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے اللہ مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ پھر ریکویسٹ کرے گا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں سننی، کیونکہ جو ایک موقع دینا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا۔ جو دنیا ہے، جو دنیا کی زندگی ہے، وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایک ایگزام ہے، اور اس کا رزلٹ کب اناؤنس ہوگا؟ آخرت کے دن اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم اس رزلٹ میں، اس ایگزام میں پاس ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا ہماری اتنی تیاری ہے کہ ہم اس ایگزام میں پاس ہو جائیں؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ ہم نے سوچا ہے جو ہمیں ٹاپکس بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو ٹاپکس آئے ہیں ایگزام میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں پہلے، جس طرح ہمارے دنیاوی پیپر ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو وہ پیپر ہوتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں فلاں فلاں ٹاپکس ہیں، اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیے ہیں اپنے نبی کے تھرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ایک پوری اتنی بڑی کتاب جو تمام کتابوں سے افضل ہے، وہ انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرما دی ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ سب سے بہترین کتاب قرآن مجید وہ کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ نبی وہ کن کے لیے؟ وہ بھی ہمارے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے پورا اسکیچ بنا کے دے دی ہے کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، آپ نے اس کو، اپنی زندگی کو صراط المستقیم پہ کس طرح لے کے جانا ہے، اور آپ لوگوں کو ہمیں راستے بتا دیے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اور یہ والا راستہ غلط ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، ہم نے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے،
ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے اور کس طرح لے کے چلنا ہے، یہ تو وہ ہمارے اوپر ہے۔ اور سوچیے، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ کیا ہم نے اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹاپکس دے دی ہیں، یہ فلاں فلاں آپ کے ٹاپکس ہیں، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جب آپ اس کی تیاری کرو گے، آپ کا ایگزام ہوگا، پریکٹیکل ایگزام ہوگا، اور پھر جب ایگزام کی چیک کرنے کی باری آئے گی، جو ہمارا پیپر ہوگا، مطلب آخرت کے دن کی باری آئے گی، تو تب کیا ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دنیاوی پیپروں کے ہمیں بتا دیے جاتے ہیں 10-15 ٹاپکس ہیں، 20 ٹاپک ہیں، تو ہم اس کو بس یہی ہوتا ہے کہ بس ہم اسے اب رٹ لیں، اور نہیں تو کم سے کم 10 تو 20 ہیں تو 10 تو رٹ ہی لیں، اس میں سے کوشچنز آ جائیں گے۔ کیا ہم نے اسی طرح یہ کوشچنز بھی رٹے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے؟ قرآن مجید بیسیکلی کیا ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں زندگی گزارنے کی۔ ہم نے کس طرح کی زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، عبادت کس طرح کرنی ہے، جانوروں کا کس طرح، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ہر طرح کی چیز بیان کر دی گئی ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور ہمیں تو خود کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ ہم انسانوں کو، اور خاص کر مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا دی ہیں۔ آپ نے یہ فلاں فلاں چیزیں آپ اس کو کرو گے، اس سے کرنے سے دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن ہمیں کیا، بس مال بنانا ہے، مال بنانا ہے، مال بنانا ہے۔ ہم اپنا مال بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، دولت بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ ساتھ ہمارے کچھ بھی نہیں جانا، خالی ہاتھ جانا ہے۔ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کن راستوں پہ چل رہے ہیں، ہماری قبر میں کیا کیفیت ہوگی، کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے جب ہمارے عزیز ہمیں دفنا کے چلے جائیں گے، مٹی ڈال کے اوپر چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم جب فرشتے سوال پوچھنے آئیں گے؟ کیا ہم نے ان سوالوں کی جو پری ایگزام ہوگا ہمارا، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ اگر ہم وہاں پہ پھنس گئے تو بس پھر ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اور جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا۔ پری ایگزام میں اگر پاس ہو گئے ہم، اس کو ہم نے وہ پاس کر لیا، جو موک ایگزام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ہم نے پاس کر لیا تو ڈیفینیٹلی ہماری جو قبر کا جو اصل سفر ہے وہ بھی اچھا گزرے گا، قبر بھی وسیع ہو جائے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آئے گا، کتنی اچھی زندگی جو بھی وہاں پہ سفر ہوگا جو قبر کا گزرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم آخرت کی بات کریں تو جب آخرت آئے گی، آخرت کا دن آئے گا، اور تب بھی ہمارے لیے آسانی ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے تیاری ہی نہیں کی تو پھر ہم کیا کریں؟ قبر میں بھی جب ہمارا جو پری ایگزام ہوگا ہم وہ بھی نہیں پاس کر سکیں گے، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، اور جو مال بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، غریبوں کو بھی دیں، اس کو تقسیم بھی کریں، جو اللہ نے دیا ہوا مال ہے وہ اللہ کی ہی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جو مال، پیسہ، دولت ہے وہ آپ کو اوپر ضرور لے کے جا سکتا ہے، لیکن آپ اسے نہیں لے کے جا سکتے۔ اوپر لے جانے کا مطلب کہ جب آپ کی روح قبض کر لی جائے گی، آپ خالی ہاتھ جاؤ گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔